نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ رب العزت کے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں دو مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو کہ امام الانبیاء والرسل ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس دین کے محاسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ یہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت 3 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بات کب ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس آیت کو نازل ہوئے 1500 سال ہو گیا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آسمانوں سے اعلان کیا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اعلان بالکل واضح ہے یا نہیں؟ کوئی اس میں دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ 1500 سال سے اللہ کی کتاب ہم سب پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کا اعلان نازل ہو چکا ہے، اور کچھ مولویوں کو آج تک اس کا یقین نہیں آ رہا کہ اسلام مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ ہیں یا نہیں کچھ مولوی؟ بہت بڑی تعداد میں ایک عظیم تعداد جم غفیر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سواد اعظم کے مالک، سواد اعظم اپنے آپ کو سواد اعظم کہلائیں، اتنی بڑی تعداد، انہیں قرآن کریم کی اس آیت کی آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم ان الفاظ میں فرمایا کیا ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا، لیکن ایک بڑی تعداد کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام مکمل ہوا یا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسلام کو اس انداز سے مکمل کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال اس سلسلے میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے سکھلائے، بادشاہی، اقتدار، حکومت کا فن قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے حکومت کرنی ہے اس کے لیے احکام موجود ہیں، اگر کسی نے تجارت کرنی ہے تجارت کے احکام موجود ہیں، اگر کسی نے ہندسہ، انجینئرنگ، اگر کسی نے کوئی بھی کام کرنا ہے
آپ کو قرآن و سنت سے ہر طرح کے مسائل اور احکام ملیں گے، حتیٰ کہ انسان کی انتہائی بنیادی قسم کی ضرورت ہوتی ہے بول و براز، پیشاب اور پخانہ کرنا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے وہ دین دیا ہے کہ اس دین میں بول و براز کے آداب بھی موجود ہیں۔ آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے، کتاب الطہارت میں باریک سے باریک باتیں کہ قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو اپنی شرمگاہ سے کپڑا کب اٹھانا ہے، اور قضائے حاجت کے لیے کہاں بیٹھنا ہے، اور اگر باتھ روم میں داخل ہوں تو اندر جاتے ہوئے اندر پاؤں کون سا لے جانا ہے۔ میرے بھائی، جس دین میں اتنے باریک مسائل موجود ہیں، کیا اس دین کو نامکمل کہا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی اس کو ناقص کہہ سکتا ہے؟ دوپہر کا وقت ہو، سورج چمک رہا ہو، اگر کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہوگا؟ اسے اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، اس کی آنکھیں اندھی ہیں، وہ نابینا ہے۔ اسلام کو ناقص قرار دینے والا، وہ چاہے قولن قرار دے یا عملاً، اس کے کرتوت کہیں کہ یہ اسلام کو نامکمل سمجھتا ہے، یہ اندھا انسان ہے۔ ورنہ اسلام کے مکمل ہونے کا اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے اس سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو بالکل طے شدہ ہیں ان باتوں کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جب ہماری سوئی کسی جگہ اڑ گئی تو اڑ گئی بس۔ اور اس کی بھی ایک مثال اپنے سامنے رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جاہ و جلال، عظیم انسان، وہ انسان جس نے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی بجائے کھلے عام گلے میں تلوار کا نیام ڈالا، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں، جو چاہے من اراد ان یتم ولدہ، جو چاہے کہ اس کی اولاد آج بن باپ کے ہو جائے، یتیم ہو جائے، جو چاہے کہ اس کی بیوی آج بیوہ ہو جائے، فَلْيَلْقَانِ وَرَاءَ الْوَادِي، میرے سامنے آؤ، مجھے کوئی روک کے دکھاؤ۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی چھپتے چھپاتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھل کھلا کے اعلان کرتے ہوئے، وہ عظیم انسان جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا بات ہے، تم جس گلی میں داخل ہو اس گلی میں کبھی شیطان بھی کھڑا ہو تو وہ بھاگ جاتا۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہوا ہے، وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر بیٹھے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ کرام میں خبر عام ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، ہجرت کے موقع پر تلوار نکالی، مکہ کے کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی کہ سامنے آئے، تلوار کو ہوا میں سونتے ہوئے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ آج صحابہ کرام کے اندر پھر تلوار نکال کے کھڑے ہو، جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی۔ بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں، صحابہ کرام جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھوما کرتے تھے کہ ہمیں کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ابرو ملے اور ہم اپنی جان کو قربان کریں، وفات کا سن کر مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ خبردار، میرا نبی فوت نہیں ہوا، جس نے کہا کہ نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کس کو جرأت ہوگی کہ وہ کہے نبی فوت ہو گیا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں. ساری دنیا پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں. آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دی، ناس مبارک کے پاس پہنچے، پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کو جو ایک موت آنا تھی وہ موت آ گئی ہے. ایک ہی موت ہوتی ہے، وہ آ گئی ہے. بوسہ دیا، باہر نکل گئے. عمر بیٹھ جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھتے، نہیں سنتے. وہ اپنی اسی ایک بات پر ہیں کہ جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں. ایک مرتبہ دو مرتبہ کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، مختصر سا خطبہ دیا. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار بکثرت رسول ہو گزرے ہیں. بعض روایت میں 1,24,000 کا ذکر ملتا ہے نا، کہ انبیاء کرام یا انبیاء اور رسول 1,24,000 تھے، اور ایک روایت میں 315 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم من الرسل. کتنی بڑی تعداد ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے نبی گزر چکے ہیں. اگر نبی فوت ہو گئے، آفإن مات او قتل، فوت ہو گئے یا شہادت پا گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ دو گے، پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا جو سنہری پانی سے لکھا جا رہا ہے، اور وہ جملہ تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ آج سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبود تھے نہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں. چھوٹا سا خطبہ دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان کتب حدیث میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی، قرآن کی آیت سنی، نبی کی وفات کا یقین ہو گیا، اور میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانا سے انکار کر دیا. میں گھسٹتا ہوا دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا. امت اسلامیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا اختلاف ہوا اس بات میں کہ نبی زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں. سب سے پہلا اختلاف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے پہلا اجماع کس بات پر ہوا؟ وہ اس بات پر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے مولوی کو آج تک ایمان اور یقین نہیں آ رہا. صحابہ کرام کا پہلا اجماع اسی بات پر تھا. ایک آدمی نے انکار کیا، اور وہ انکار بھی کیا تھا؟ پریشانی کا عالم. صحابہ کرام تمام صحابہ پریشان ہیں. پریشانی اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ عمر فاروق جیسا انسان کہہ بیٹھا کہ نبی فوت نہیں ہوا. اور جب اس انسان نے بھی قبول کر لیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد صحابہ میں کسی کا کبھی سنا کسی نے کہ کسی نے کہا ہو ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے. جس بات پر امت اسلامیہ کے ہراول دستے کا، صحابہ کرام کا پہلا مکمل اجماع ہوا، ایک رائے بھی باقی نہیں بچی. یہ کوئی کثرتی اجتماع بھی نہیں تھا کہ کثرت رائے سے فیصلہ ہوا، ایک آدمی بھی نہیں بچا
جو یہ مانتا ہو کہ نبی فوت نہیں ہوئے، بلکہ سب نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ نبی فوت ہو گئے، لیکن ہمارا مولوی نہیں مانتا، آج تک نہیں مانتا۔ ایسے اڑے ہوئے ہیں، ایسی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ آج بھی جب چاہیں اپنی پوری فوج کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ اٹھ جاؤ کہ رسول پاک آئے ہیں، سنتے ہیں نا آپ؟ تقریر کرتے کرتے ہی جھٹکا دے کے خود بھی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اٹھ جاؤ کہ نبی پاک آئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب قرآن کو سمجھیں گے، یہ لوگ کب اسلام کو سمجھیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی فطرت یہ بنا رکھی ہے کہ جو ہمارے جی میں آئے گا وہی صحیح ہے، وہ اسلام کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو سمجھ کر قرآن کے مطابق ہم نے چلنا ہے یا قرآن کو اپنے مطابق کرنا ہے؟ ہم نے چلنا ہے۔ باپ دادوں سے سنی ہوئی باتیں، آباء و اجداد سے بنائے ہوئے نظریات کو چھوڑیے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے اسلام کیا ہے۔ دادا، بابا، پھوپھی، خالہ، کس دین کو لے کے آپ چل رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اگر وہ گمراہ تھے تو تم گمراہ رہو گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ لوگوں، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز چلی آتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑا المیہ ایک اور ہے، کیا کریں اپنے لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ عجیب المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو کہیں سے بھی ملتی ہے اس میں کچھ کھانے پینے کا تھوڑا سا سسٹم ہونا چاہیے، فوراً قبول کر لیتے۔ کھانے پینے کا عنصر شامل ہو جائے، پھر ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ یہ آیا کہاں سے، اس کی روایت کہاں سے ملی، اس کی بنیاد کیا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ چونکہ اس میں حلوہ ہے، اس میں کیک ہے، اس میں فلاں ہے، فوراً عمل شروع ہو جائے۔ 12 ربیع الاول گزر چکا ہے۔ اس سال پاکستان میں اس لیے تفصیل سے ادھر نہیں جاتا، 12 ربیع الاول دوسرے لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، یہی کہیں گے نا؟ نبی صلی اللہ، انگلش میں برتھ ڈے ہے اور عربی میں میلاد ہے، فرق کوئی نہیں۔ برتھ ڈے بچے کا بھی سال کے بعد منایا جاتا ہے، نبی پاک کا بھی سال کے بعد ہی یہ عید میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ یہ جشن کہاں سے آیا ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ برتھ ڈے کہاں سے آیا ہے، وہیں سے جشن بھی آیا۔ میرے بھائی، عیسائیوں نے کچھ کام کیے، ہم ان کے پیچھے چل دیے۔ عیسائیوں نے بچوں کے برتھ ڈے منائے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، ہمارے مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور آج تک جشن میلاد کچھ مختصر سا ہوتا تھا، روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ربیع الاول جو گزرا ہے، پہلی مرتبہ ہمارے پاکستان میں ربیع الاول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کہیں یا برتھ ڈے کہیں، برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹا گیا ہے۔ پہلا سال اور آن دی ریکارڈ بات ہے۔ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں مسلمانوں نے، مسلمان ہی تو کہلواتے ہیں نا سارے، مسلمانوں نے کیک بھی کاٹ دیا کہ جب پورے کا پورا، جب برتھ ڈے ہی ہے تو پورا کیوں نہ کریں؟ جب عیسائیوں ہی سے لیا ہے تو کیک بھی کیوں نہ کاٹیں؟ اور ایک نئی بات سن لیں، مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کیک کا وزن 63 من تھا۔ 63 من کا کیک، 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، میرا خیال ہے کہ ان کا بس چلتا یہ 63 موم بتیاں بھی لگاتے۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی آ جائے۔ ابھی آج اس وقت 21 تاریخ ہے، 21 رجب، 21 ہے یا نہیں؟
آپ میں سے کچھ لوگ یہاں دیکھتے ہوں گے، یہاں تو میرے خیال عربی میں ہے ہی نہیں، آج سارا دن 20 تھی، لیکن جب مغرب کی اذان ہوگی تو 21 تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر مجھے بھولا ہوا ہے. سورج غروب ہونے تک 20 رجب تھی، اب 21 ہے، کل 22 رجب ہوگی. 22 رجب کو بھی ہمارے پاک و ہند میں مسلمان بڑا کھاتے پیتے ہیں، بڑے زور سے کھاتے پیتے ہیں. اور چونکہ اس میں بھی کھانا ہے، مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کھانا اس کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، دلیل کیا ہے، آیا کہاں سے، کن لوگوں نے منایا، کیوں منایا، کسی بات کی پرواہ نہیں، چونکہ اس میں حلوہ اور پوری ہے، کھاؤ. 22 رجب کو مسلمانوں کا ایک طبقہ کنڈے مولانا نے کہا تھا نا ایک لفظ پہلے، کنڈے دیے جاتے ہیں، کنڈے بھرے جاتے ہیں. اور اب بڑی دنیا یہ کنڈے کا کاروبار کرتی ہے، کھاتی ہے، کھلاتی ہے، پیتی ہے، پلاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک کنڈے کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ اندر چھت کے اندر پکتا ہے، اندر ہی اندر یہ بٹتا ہے اور اندر ہی اندر کھایا جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا اللہ کرے کہ یہ کھانے والے اندر ہی ہو جائیں. یہ کون سا دین ہے جس کو اتنا چھپا چھپا کے تم پورا کر رہے ہو؟ اندر ہی پکتا ہے، اندر ہی بٹتا ہے اور اندر ہی کھایا جاتا ہے. یہ کیسا حلوہ ہے ہمارے بھائی؟ دیکھو آپ سب کے درمیان بانٹ کے حلوہ دے رہے، کھل کے کھاؤ. اب موجودہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب وہ اندر کی چیز نہیں رہا، کیونکہ اس بھیڑ میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں. اور کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ جب تک جن لوگوں نے شروع کیا تھا یہ اندر اندر ہوتا تھا. اب ہم بہت سارے اپنے ساتھی بھی ان کو دے چکے ہیں. یہ 22 رجب تاریخ کیا ہے؟ اس 22 رجب کو کیا ہوا؟ یہ حلوہ کیوں پکایا جاتا ہے، کیوں کھلایا جاتا ہے؟ اب اس کی حقیقت آپ تلاش کریں. یقین مانیں کہ ایک اس موضوع پر کہانی ہے، وہ بڑی لمبی ہے. اس لمبی کہانی کا تذکرہ کریں. منشی جمیل احمد لکھنے والے، ہمارے پاس حضرت مولانا عبد القدوس صاحب تشریف فرما ہے، محدث آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت فرمائے. انہیں پوچھے کہ منشی جمیل احمد کبھی کسی حدیث کی کتاب کے راویوں میں سنا ہو؟ منشی جمیل احمد کسی تفسیر کی کتاب میں نام آیا ہو؟ بلکہ کسی نے علماء میں نام سنا ہو؟ منشی جمیل احمد کوئی جانتا ہی نہیں. منشی جمیل احمد نے کہانی لکھی، کہانی ہے لکڑہارے کی. کیا ہمارے دین کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ہمارا دین کیا ہوگا جو لکڑہاروں کے ہاتھوں سے ہمارے پاس آ رہا؟ لکڑہارے کی کہانی لکھ ماری. اس کہانی کو چھوڑے آپ. اس 22 تاریخ کو کنڈے بانٹنے کا ذکر یہ کر دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ محل کے آگے سے گزر رہے ہیں. محل مدینہ میں بتایا گیا، کہا گیا کہ مدینہ میں محل تھا اور وزیر کے محل کے سامنے ایک عورت جھاڑو دے رہی تھی. وہاں حضرت امام جعفر صادق پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی دوستو بتاؤ کہ آج تاریخ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت آج 22 تاریخ ہے، 22 رجب ہے. تو کہا کہ اگر 22 رجب کو کوئی حلوہ پوری پکائے کنڈے میں بھر کے، وہ میرے نام کا ختم دلا کر بانٹ دے، اپنی جو مراد مانگے اگر پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. آپ ایمان سے کہیں کہ امام جعفر صادق جیسا خاندان نبوت کا چشم و چراغ اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے، وعدہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کس آدمی کے بارے میں یہ کنڈے اور حلوے؟ یہ اس خاندان کے شخص ہیں جس خاندان کے گلے سرسبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عمر نکل گئی، کبھی آپ نے خبزن مرققہ، وہ روٹی جس کو ہمارے کہتے ہیں بڑی خستہ روٹی ہوتی ہے، ہم ڈھونڈ کے کہتے ہیں او فلان جگہ ایک مخبز ہے، اس میں روٹی پکتی ہے بڑی مزیدار، خستہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے شہر کے مخابز کا، بیکریز کا پتہ ہے جہاں کا بسکٹ زیادہ خستہ ہوتا ہے. ساری عمر گزر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر خستہ روٹی نہیں کھائی.
اس خاندان کے شخص کو کہیں گے کہ پوریاں مانگتا رہا، حلوے مانگتا رہا؟ کہتے ہیں کہ میرے نام کا ختم دلائے، جو مراد مانگے پوری ہوگی۔ اور یہ مدینہ منورہ میں محل بھی بنا دیا منشی جمیل احمد نے۔ مدینہ میں کوئی محلات اس وقت نہیں تھے، وزیر بھی ثابت کر دیا، حاکم بھی ثابت کر دیا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، امام جعفر کے زمانہ میں مدینہ میں حکومت ہی نہیں تھی۔ امام جعفر صادق کی زندگی دو دوروں میں گزری، اموی دور، عباسی دور۔ ایک کا پایا تخت شام میں، دوسرے کا بغداد میں۔ یہاں بادشاہ اور وزیر کہاں آگے اور وزیر محل کہاں آگے؟ نہ ہمیں تاریخ کی پرواہ ہے، نہ ہمیں قرآن کی پرواہ ہے، نہ سنت رسول کی پرواہ ہے۔ جہاں سے کچھ کھانے کی چیز آئی ہم نے کہا کہ اس کو لے لو۔ اور یہ کام 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کا نام لے کے جو لوگوں میں مروج کیا جا رہا ہے، آپ تاریخ نکال کر دیکھیں، امام جعفر صادق 22 تاریخ کو پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا ہوئے ہوتے تو کہتے کہ چلے یہ بھی عید میلاد کی شکل کا ایک میلاد ہی ہے۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ 22 تاریخ کو پیدا نہیں ہوئے۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ 22 تاریخ کو ان کی شادی نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں، ویڈنگ اینیورسری یا میرج اینیورسری؟ وہ بھی مان لیتے اگر 22 کو شادی ہوئی ہوتی تو کہتے کہ امام جعفر صادق کی شادی کی خوشی میں پوریاں بانٹ، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی نہیں ہوئی۔ یہ تین ہی بڑے واقعات ہوتے ہیں نا کسی کی زندگی میں، پیدائش، وفات یا شادی۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر 22 کی تاریخ امام صاحب نے کیوں کہا؟ اور اگر 22 کو امام صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے تو یہ 22 کو کیا ہوا تھا؟ امام صاحب کی پوری تاریخ 22 تاریخ سے خالی۔ اب دیکھیں کہ یہ آیا کہاں سے، 22 تاریخ کو ہوا کیا ہے۔ اب وہ اگر آپ دیکھیں، یقین مانے چشم کشا قسم کی باتیں آئی کہاں سے ہیں۔ پہلی بات یہ، جب تک یہ اس کنڈے کو ایجاد کرنے والے چند لوگ کنڈے بناتے رہے، کھاتے رہے، تب تک یہ اندر ہی اندر تھے۔ جب انہوں نے لوگوں میں پھیلا دیا اس کو، ہماری طرف بھی انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا، ہمارے لوگوں نے، اہل سنت نے اس کنڈے کو قبول کر لیا، کنڈا باہر بھی آ گیا ہے، ننگا بھی ہو گیا ہے۔ 22 تاریخ کو نہ امام جعفر صادق کی ولادت، نہ وفات، نہ شادی۔ 22 تاریخ کو ہوا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سالہ صاحب، برادر نسبتی کا ترجمہ ہمارے معاشرے میں یہ کر رہا ہے نا، سالہ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابی، کاتبان وحی میں سے کاتب وحی، نبی کے انتہائی قریبی رشتہ دار۔ برادر نسبتی کتنا قریبی ہوتا ہے؟ بدتمیز تو یہ کہتے ہیں کہ سالی آدھے گھر والی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بدتمیزی ہے، یقین مانے۔ سالی سے اسلام نے پردہ رکھا ہے، سالی بہنوئی کا پردہ ہے، سالی بہنوئی ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے آدھے گھر والی بنا لی۔ آدھے گھر والی دوسری طرف آ جائے، کم از کم سالے کو مان لیجیے آدھے گھر والا، کیونکہ وہ گھر میں آ سکتا ہے، گھر میں اس کی بہن ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں، اس کی بھانجیاں ہیں، ان کا بھی اس سے پردہ نہیں۔ یہ اتنا قریبی رشتہ اس لیے ہے۔ اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کا ماموں، ظاہر ہے کہ سالہ تو وہی ہے نا۔ اب اس رشتے کا قرب دیکھیں کتنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 22 تاریخ کو انتقال ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا 22 تاریخ کو انتقال ہوا تو کس کو خوشی ہونی چاہیے تھی؟ اہل سنت کو۔ آپ کو خوشی ہو سکتی ہے اس دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی، کاتب وحی اور سالہ 22 تاریخ کو فوت ہوئے۔ خوشی ہوئی ان کو جن کو امیر معاویہ سے بغض ہے۔
اور وہ میرا خیال ہے آپ تو انشاءاللہ نہیں ہے نا، لیکن اگر کوئی آپ میں سے کونڈے پکانے والا ہے تو وہ یقین کر لے کہ آئندہ اس کو کیا کرنا ہے۔ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے خوشی منائی، جن کو خوشی ہوئی ان کو خوشی کیوں ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یزید کے والد ہیں، یزید بن معاویہ ہے نا، وہ یزید کے والد ہیں۔ ان کو بغض معاویہ نے کونڈے پکوائے، کونڈے بھروائے، کونڈے کھلائے، اور ہمارا مولوی بھی مزے سے کھا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ٹھیکیدار سمجھنے والا، اہل سنت بھی کھا رہا ہے اور وہ بھی کھا رہے ہیں۔ کہاں کی مسلمانی رہے گی؟ کہاں کے ہم اہل سنت ہیں؟ عیسائیوں سے آئے ہم مان لیتے ہیں اور ان لوگوں سے آئے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ان کا نام لینے کی ضرورت ہے؟ کون ہے یہ؟ آپ سب کو یقین ہو گیا نا کون ہے یہ؟ ہم ہر طرف سے آئی بات، ہندوؤں سے آئی، آپ ہماری شادیوں میں، بیاہ میں، ہمارے مرنے میں جتنی رسمیں چل رہی ہیں ان کی طرف توجہ دے کے دیکھیں، وہ بھی انہی کی طرف سے۔ 22 تاریخ کو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ایک ہفتہ پورا گزر نہیں پاتا، صرف 5 دن گزرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے 5 منٹ باقی ہیں۔ 5 دن گزرتے ہیں، 27 آ جاتی ہے، تو 27 کو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد بھی عرصہ تک زندہ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی آنکھ کا تارا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہتھیلی پر جان لیے پھرتے تھے، جنہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنی چھتوں پر چراغاں کیا تھا؟ کبھی کسی جگہ سے، کسی حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان کی چھت پر موم بتیاں جلائی تھی؟ چاروں صحابہ میں سے خلفاء راشدین اربع، کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے یہ موم بتیاں جلائی ہوں؟ یہ چراغاں ہم نے کہاں سے لے لیا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ ایک ذہن ہو سکتا ہے کہ وہ شاید محبت نہیں کرتے تھے، یہ 150 روپے کی موم بتیاں یا اس وقت 1 دینار کی موم بتی ان کو نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مان لیا کہ پہلے 13 سال مکی دور کے کچھ مالی کمزوری تھی، مکہ مکرمہ کے حالات ذرا مختلف تھے۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، حاکم ہیں پہلی اسلامی سلطنت کے، اور پوری دنیا کے خزانے، کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے نبی کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، پیسے کی کوئی کمی، کوئی قلت نہیں رہی۔ اس کے باوجود نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موم بتیاں جلائیں، نہ خلفاء راشدین نے جلائیں، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی جلائیں۔ یہ موم بتیاں کب شروع ہو گئیں؟ موم بتیاں کچھ آتش پرستوں نے کارروائی شروع کی ہارون رشید کے زمانہ میں، بات کو تفصیل سے کرنے کا وقت اب نہیں ہے۔ ہارون رشید کے زمانہ میں آتش پرستوں نے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو ہم دوسرے طریقے سے لبان جلا کر خوشبو دیں، اور خوشبو کی انگیٹھیاں ظاہرہ کے لبان کے نیچے آگ ہوتی ہے، اوپر وہ، جیسے یہاں بھی رمضان میں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ عام سارا سال وہ چلتا رہتا ہے، چھوٹی سی انگیٹھی، اس میں ایک کوئلہ، اس کے اوپر عود۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کیا کریں۔ آتش پرست ہیں خالد اور یحییٰ، خالد بن یحییٰ اور محمد بن یحییٰ برمکی، خاندان برامکا کے لوگ، انہوں نے یہ موم بتیاں چلانے کی اور آگ جلانے کی، اپنے سامنے رکھنے کی تھوڑی سی تجویز ہارون رشید کو دی۔ اس نے تو نہ مانی، لیکن وہ اپنی کارروائی میں لگے رہے۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی اپنے سامنے عموماً آگ کی انگیٹھیاں پڑی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جلتی آگ کو اپنے سامنے رکھ کر چاہے اس میں عود کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟
ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں، اوپر لگائی ہوئی ہیں، وہ آگ کے پجاری تھے، ہم تو اللہ کے پوجنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس طرح کی کاروائیاں یہ ماہ رجب میں ہو رہی ہیں۔ 15 تاریخ آ جائے گی، شعبان میں آ جائے گی۔ اب شعبان کی باتیں کروں گا تو مجھے پھر یہ ماریں گے، یہ سپیکر ہی نہیں چھوڑتا۔ چھوٹی سی بات کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ 15 شعبان کو جو حلوہ کھایا جاتا ہے، صرف میں حلوے کی تاریخ چونکہ بتانا چاہتا ہوں، 15 شعبان کو حلوہ کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو حلوہ اس لیے پکا کے کھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے لیے حلوہ پکایا گیا تھا اور آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے لیے حلوہ پکایا گیا، آپ نے حلوہ کھایا۔ یقین جانیں اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی گپ۔ آپ تاریخ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ وہ شوال میں۔ آپ تاریخ کا بھی تیا پانچا کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ غزوہ شوال میں ہوا، یہ 2 مہینے پہلے ہی حلوہ پکا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کے دان ٹوٹے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور ان خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق سے نوازے جو صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس بدعت کے لفظ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آج انٹرنیٹ پر بعض رسالے اور کتابیں ڈال رکھی ہیں بدعت کی تقسیم یا تقسیم بدعت کے اقسام بدعت کے نام سے، اور اس میں اتنے ایڑیاں پاؤں جوڑ کے جھوٹ مارے ہوئے ہیں کہ شاید اتنے کسی آدمی نے نہ مارے ہوں۔ نام لیا کہیں علامہ ابن باز کا، میں باقی سارے علماء کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف علامہ ابن باز کی بات تھوڑی سی کر دوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی بدعت کی تقسیم کے سلسلہ میں قائل تھے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ موجود ہے، بدعت الاحتفال بمولد الرسول، بدعت الاحتفال لیلۃ المعراج، بدعت الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان۔ 3 رسالے 3 مواقع کے۔ علامہ ابن باز کو تم اپنے رسالوں میں نام دے کے لوگوں کو بہلانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔